معزز مہمان کا تعارف فرماؤں گا. مفتی رشید احمد خورشید صاحب معروف مذہبی اسکالر ہیں, جامعۃ الرشید کے استاذ ہیں, سینئر مفتی ہیں, الحمدللہ ہمارے اس پینل کا حصہ ہیں اور آپ ان سے استفادہ کرتے ہیں. ہمیشہ سے کافی عرصے سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. مسائل کے سیشن میں آگے بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے. سب سے پہلا سوال جو مفتی صاحب آپ سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جہاد کے نام پر بدامنی پھیلاتے ہیں اور عام لوگ وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جہاد ہے یا فتنہ ہے, انتشار ہے, کیا چیز ہے, تو کیسے پہچان ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم سوال ہے اور آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے, اس حوالے سے اس کی اہمیت پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے اس وقت جو حالات ہیں اس کو سامنے رکھیں تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیں, جہاد بھی شریعت کا ایک ایسا ہی حکم ہے جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ احکام شریعت کے, تو جہاد بھی شریعت کا ہی ایسے ایک حکم ہے. بالکل. تو جس طرح شریعت کے باقی احکام کے فرائض ہوتے ہیں, واجبات ہیں, سنتیں ہیں, مستحبات ہیں, شرائط ہیں کہ بھئی آپ نماز کب پڑھ سکتے ہیں, کب نہیں پڑھ سکتے, وضو کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, اسی طرح جہاد کی بھی کچھ شرائط ہیں, کچھ فرائض ہیں, واجبات ہیں, پورا اس کا ایک پروٹوکول ہے جس طرح شریعت کے ہر حکم کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. اب جس طرح مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وضو نہیں کرتا اور کہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں, ہو رہی ہے میری نماز, تو دکھنے میں تو اس کی نماز ہو رہی ہے, لوگ تو شاید اس کو نمازی سمجھیں گے, لیکن اگر اس نے وضو نہیں کیا 50 سال بھی نماز پڑھتا رہے تو ایک نماز بھی اس کی نہیں ہوگی. بالکل. یہی معاملہ جہاد کا ہے کہ جہاد کا لوگوں کی نظر میں یہی تصور ہے کہ بس جو بھی آدمی کلاشن کوف اٹھا لے, اسلحہ اٹھا لے, لوگوں کو مارنا شروع کر دے تو بس یہ جہاد ہے. بھائی یہ تو جہاد نہیں ہے. اگر جہاد کا نام دے کر غلط کام کیا جا رہا ہو تو یہ تو فساد کہلاتا ہے. ظاہر ہے کہ جہاد اور فساد میں فرق کس چیز کا ہے؟ فرق اس چیز کا ہے کہ آپ وہ کام شریعت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر شریعت کے مطابق نہیں کر رہے وہ جہاد تھوڑی کہلاتا ہے. تو اس لیے جہاد کے لیے جو شریعت میں پہلی شرط ہے وہ یہ کہ آپ کسی امیر کے ماتحت جہاد کر رہے ہیں. پھر یہ کہ جہاد آپ کس سے کر رہے ہیں؟ کسی مسلمان کے ساتھ آپ نے لڑائی شروع کی ہوئی اور اس کو آپ جہاد کا ٹائٹل دے رہے ہیں. جہاد مسلمان کے خلاف نہیں ہوتا, کافر کے خلاف ہوتا ہے. یا یہ کہ آپ مسلمانوں پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, اس کو بھی مارو, اس کو بھی مارو. تو یہ جو طرز عمل ہے, جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان کا نظام کفریہ ہے, یہ جو کفریہ نظام ہے, کفریہ سسٹم ہے, پھر اس کی وجہ سے یہاں کے علماء پہ بھی کفر کے فتوے, یہاں کے مفتیان کرام پہ بھی کفر کے فتوے, اور پھر اس کو جواز بنا کر اور جناب مسلح بغاوت شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو خروج ہے شریعت کی نظر میں, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور یہ جو مسلح آزاد عسکریت ہے عالم اسلام کی, اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عالم اسلام کو جتنا زیادہ نقصان اس سے ہوا ہے شاید ہی کسی کام سے ہوا ہو. جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی اور انہوں نے اس بات کی بیعت کی تھی کہ ہم آپ کو سیکورٹی فراہم کریں گے, آپ کا دفاع کریں گے, آپ کے لیے لڑیں گے. تو بیعت کرنے کے بعد فوراً انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم ابھی منی کے لوگوں پہ حملہ کر دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم نؤمر بذلک, ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا. یعنی اگر آپ ابھی حملہ کر لیتے ہیں, حالانکہ وہ جو لوگ تھے منی میں مشرکین ظاہر ہے کہ سارے وہاں موجود تھے, تو اگر وہ حملہ کر دیتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اسٹریٹجی تھی, آپ کی حکمت عملی تھی کہ آپ نے مدینہ منورہ جانا تھا, صحابہ نے ہجرت کرنی تھی, آپ نے ہجرت کرنی تھی, ریاست مدینہ قائم کرنی تھی, تو اس کا نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلتا؟ پھر آگے چل کر جب یہ بیعت ہو گئی تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوئے, تو ان کو چھڑانے کے لیے غیر مسلم کچھ لوگ بیچ میں آئے. جبیر بن مطعم اس وقت, جبیر بن مطعم آئے, کچھ اور اس طرح کے لوگ آئے, حارث بن حرب آئے, انہوں نے ان کو چھڑایا. مسلمان بیچ میں نہیں آئے. اسی وجہ سے بیچ میں نہیں آئے کہ اگر وہ بیچ میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پہ مشکلات آئیں گی. تو یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات جہاد کا نام لے کر اور آزاد عسکریت کی جاتی ہے یا خود ملک کے اندر مسلح بغاوت اور خروج شروع کر دیا جاتا ہے, تو اس کا تو شریعت میں دور دور تک اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس پر ہمارے اگر پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو پیغام پاکستان کا جو ایک متفقہ دستاویز ہے, جو پورے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جو جید علماء کرام ہیں ان کے اس پر فتاوی موجود ہیں, دستخط موجود ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ حکم تو مفتیان کرام بتائیں گے. جب مفتیان کرام نے ملک کے تمام مستند دارالفتاؤں نے ایک فتویٰ دے دیا, تو اب اس کے بعد اس طرح کی چیزوں کو جواز بنا کر, ایون کہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک پہ بھی حملہ کرنا چاہتے ہیں, مسلمان تو آپ چھوڑیں رہنے دیں, اگر مسلمان ملک میں رہتے ہوئے کسی غیر مسلم ملک پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی امیر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو آپ خود سے انڈیا پہ حملہ کر دیں یا خود سے آپ امریکہ پہ حملہ کر دیں.
اس کے بھی مسلم ملکوں نے، عالم اسلام نے نقصانات اٹھائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ شریعت میں اس حوالے سے بڑی واضح رہنمائی موجود ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو امیر ہے، جو حکمران ہیں، جو فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ ان کو ترغیب دیں، ان سے جا کے بات کریں، ان کو سمجھائیں. اگر وہ اس پہ ایگری ہوتے ہیں، وہ قدم اٹھاتے ہیں تو ٹھیک. ایک عام آدمی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے عسکریت شروع کرے یا کسی ملک پہ حملہ کرے. ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک، بہت شکریہ جی. اگلا سوال مفتی صاحب آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس یقین نہ ہو کہ فلاں خبر سچی ہے، ڈاؤٹ ہے اس کو، تو کیا اسے آگے اگر وہ بھیجتا ہے تو یہ جھوٹ کے زمرے میں آئے گا؟ دیکھیں، اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹی خبر پھیلا رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ ہے. بعض اوقات جان بوجھ کے جھوٹی خبر پھیلا رہا ہوتا ہے. یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالمی مسئلہ ہے اور ساری دنیا اس سے پریشان ہے. ایسی صورتحال میں اس سوال کا جواب ہمیں خود سمجھ آ جانا چاہیے، خصوصاً اگر حدیث شریف میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. اب خصوصاً آج اگر ہم سوشل میڈیا کو دیکھیں، سوشل میڈیا کے اس دور میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ بیٹھ کے چیزیں پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ملکوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں، دوسرے دشمن ملکوں کی ایجنسیاں اس میں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں. ایک ملک میں بیٹھ کے آپ پوسٹیں دیکھ رہے ہیں، وہ دوسرے ملکوں سے اس کی پوسٹنگ ہو رہی ہے، اپلوڈنگ ہو رہی ہے. قرآن کریم میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. بھائی آخر ہمیں کیا جلدی ہے؟ لوگوں کو اس چیز کی جلدی ہے کہ کسی طرح یہ نیوز میں بریک کروں. پہلے ہم نیوز چینل والوں کو کہتے تھے کہ یار بریکنگ نیوز کے چکر میں تم جھوٹی خبریں چلا دیتے ہو. آج کل تو ہر سوشل میڈیا چلانے والا اس چکر میں کہ میں کوئی نیوز بریک کروں، میں کوئی خبر دوں تاکہ لوگ کہیں کہ سب سے پہلے یہ نیوز اس نے بریک کی ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں کلچر بنتا جا رہا ہے، تو شریعت کی نظر میں تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ آپ پہلے تحقیق کریں، ریسرچ کریں، جب آپ کو اطمینان ہو جائے اس کے بعد آپ آگے بات کریں. ٹھیک، بہت شکریہ. واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں جی، سوال بھیجنا شروع کیجئے تو اپنا نام اپنا علاقہ ضرور اس میں مینشن کریں، آپ کا سوال انشاءاللہ ضرور شامل ہوگا. ہم سب ایک اور سوال ہے کہ وطن عزیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عجیب بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں بہت سارے اکاؤنٹس ہیں، پاکستان اور پاکستانیت کے حوالے سے بات ہے بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے اور کم لوگ کرتے نظر آتے ہیں. الحمدللہ پاکستان پر فخر ہے. پاکستان اور پاکستانیت کی جو بات ہے وہ کرنا اس وقت میں خاص طور پہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بھی بہت اہم سوال ہے. ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم بہت سے ایسے یعنی مسائل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی وفاداریاں کسی ملک کے ساتھ ہیں، کسی کی ایران کے ساتھ ہے، کسی کی کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے وہ سائیڈ لے رہے ہوں گے، کبھی کسی ملک کی کبھی کسی ملک کی، لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو ساری غلطیاں، ساری خامیاں، ساری کوتاہیاں پاکستان کی گنوانا شروع کریں گے کہ اس میں بھی پاکستان کی غلطی، یہاں بھی پاکستان کی غلطی، پاکستان نے یہ کیوں کیا، پاکستانی فوج نے یہ کیوں کیا، پاکستانی حکومت نے یہ کیوں کیا. اس وقت آپ عالم اسلام میں دیکھیں، پورے عالم اسلام میں ایک واحد ایٹمی طاقت ہے پاکستان. آپ دیکھیں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ پاکستان حرمین شریفین کے محافظ کے طور پر سامنے آیا. تو آخر کیا ضرورت پڑی تھی سعودیہ کو کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے دفاعی معاہدہ کیا؟ اس سے پہلے اگر آپ گلف کنٹریز میں جائیں تو ان سب کے معاہدات امریکہ کے ساتھ تھے، دفاعی معاہدات سب کے امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدات تھے. لیکن پاکستان کی جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی، ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فتح عطا فرمائی اور پاکستان کی جو پروفیشنل فورسز ہیں انہوں نے کس طریقے سے ہر میدان میں ان کو ناک آؤٹ کیا. تو اس کا اب یہ معاشی اعتبار سے آج کل اگر دنیا میں آپ دیکھیں نا تو معیشت کی یقیناً بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ملکوں میں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت آپ کی عسکری قوت اور طاقت کی ہوتی ہے. ایک وقت تھا کچھ سال پہلے ہم سن رہے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ پاکستان کی دفاعی لائن، پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کی جو افواج ہیں وہ مضبوط ہیں، پروفیشنل ہیں، اپنے کام میں انہوں نے مہارت دکھائی ہے. تو آج الحمدللہ اس کی برکت سے پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک ہو رہی ہے. جب عسکری طور پر آپ مضبوط ہوتے ہیں تو ملک آپ کے ساتھ معاہدات کرتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملک مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں مسائل نہیں، لیکن مسائل کہاں پر نہیں ہیں؟ کون سا ملک ہے جہاں پہ مسائل نہیں؟ نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. پاکستان میں رہ کے آپ کو جن مسائل کا سامنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مسائل کو حل کون کرے گا؟ کیا ان مسائل کا حل یہ کہ ہم اس کو کوستے رہیں،
بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں یا نعرے لگاتے رہیں یا بس گالیاں دیتے رہیں؟ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمارے گھر میں اگر کہیں سے چھت لیک ہو رہی ہے، کہیں سے کوئی دروازہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو ہم گالیاں دیتے رہیں گے کہ یہ دروازہ ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کارپینٹر نے صحیح نہیں بنایا تھا؟ بھائی ہماری ذمہ داری ہے جا کے اس کو ٹھیک کروائیں۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے وہ کریں، اپنے بچوں کو پاکستان کی محبت سکھائیں۔ یہ ہمارا، جیسے انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، تو پاکستان تو ہم سب کا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، تو اسی لیے کہ پاکستان ہے تو ہمارا گھر اس میں، ہمارا مدرسہ، ہماری یونیورسٹی، اسکول تو اسی لیے ہے کہ پاکستان ہے تو اس میں یہ سب کچھ ہے۔ تو اس لیے بچوں کی گھٹی کے اندر اپنے ملک کی محبت ڈالنی چاہیے۔ اور بعض اوقات لوگ اس کو وہ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سب سے جو بڑا بت ہے وہ وطن ہے، فلاں فلاں، وہ اس کو بہت غلط تناظر میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے وطنیت کا جو مفہوم تصور پیش کیا تھا، اگر وہ یہی تھا تو پاکستان کا خواب کیوں دیکھا تھا علامہ اقبال؟ پاکستان کا خواب علامہ اقبال نے کوئی نیند میں نہیں دیکھا تھا۔ خواب دیکھنے کا مطلب یہ کہ یہ نظریہ تھا ان کا کہ ایک ملک ہونا چاہیے۔ اب جب اسلام کے نام پہ ایک ملک حاصل ہوا، علامہ اقبال کے نظریے سے وہ ملک حاصل ہوا، وہی علامہ اقبال کی وطن پرستی کے وہ اشعار جو انہوں نے ایک سیکولر سٹیٹس کے لیے، جس میں اسلام کی کوئی رمق نہیں ہوتی، جس کے دستور آئین میں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، وہ چیزیں اٹھا کے پاکستان پر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر یہاں پہ کوئی غلط کام ہوا ہے، کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ اس کو صرف وطن پرستی کے ساتھ جوڑ کر اس کو شرک قرار دے دینا اور یہ کہنا کہ یہ بھی اس وقت کا سب سے بڑا بت ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اگر یہی تصور تھا پھر تو آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریاست مدینہ بنائی تھی۔ جب مدینہ کی ریاست پہ حملہ ہوا ہے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کیا۔ تو ظاہر ہے کہ مدینہ کی ریاست کو، مدینہ کی اسٹیٹ کو آپ نے محفوظ کیا۔ آپ نے یہودیوں کو نکالا، بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو، تو ریاست مدینہ کو محفوظ کیا تھا۔ تو اس کو تو ہم وطنیت تو نہیں کہیں گے۔ تو ہمیں یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ ایک ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے تو اس میں کمی کوتاہیاں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ کی طرح کنسیڈر کرنا شروع کر دیں۔ جی بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے بات فرمائی ہے، جزاک اللہ۔ اگلا سوال ہے مصعب آپ سے کہ آج کل آن لائن بزنس میں ایڈوانس پیمنٹ لے کر بعد میں جو ہے وہ مال فراہم کیا جاتا ہے، کیا یہ شرعاً درست ہوگا؟ دیکھیں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو عام طور سے جو چیزیں بیچی جاتی ہیں، جیسے کوئی موبائل خرید رہا ہے، لیپ ٹاپ یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں خرید رہا ہے، تو ایڈوانس پیمنٹ کوئی دینا چاہے بالکل دے کے خرید سکتا ہے، بس شرط یہ کہ جو بیچنے والا شخص ہے اس کے پاس وہ چیز موجود ہو۔ ٹھیک ہے۔ عام طور سے جو آن لائن خریداری ہوتی ہے یا لوگ سیل اینڈ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہوتی، جی بلکہ وہ آپ سے پہلے آرڈر لیتا ہے، آرڈر لینے کے بعد پھر وہ پرچیز کرتا ہے، پھر پرچیز کرنے کے بعد آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف میں اس چیز کی بیع سے منع کیا گیا ہے جو آپ کی یا ملک میں نہ ہو یا آپ کے قبضے میں نہ ہو۔ تو اگر کوئی ایسی چیز وہ بیچ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو سیل اینڈ پرچیز کا وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھر وعدہ بیع کرنا چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہہ دے کہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، الفاظ اس طرح کے استعمال کرے جس سے یہ مفہوم اس کو کنوے ہو کہ بھائی میں آپ کو یہ چیز بیچ دوں گا، یہ نہ کہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچ دی۔ یا جیسے مثال کے طور پر ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے بائے ناؤ، تو بائے ناؤ کی جگہ وہ وہاں پہ آرڈر ناؤ لکھ دے کہ بھائی آپ ہمیں آرڈر دیں، آرڈر دینے کے بعد وہ چیز ہم آپ کو بیچ دیں گے۔ تو اس طرح کی چیزوں کا اس کے اندر لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی ایڈوانس پیمنٹ کرتا ہے تو ایڈوانس پیمنٹ بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے اندر شرعاً کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے جی کہ اگر کوئی ملازم اپنی کمپنی کے وقت میں ذاتی کام کرتا ہے یا موبائل استعمال کرتا ہے تو کیا یہ بھی خیانت ہوگی؟ دیکھیں اس کا تعلق اس سے ہے کہ کمپنی نے ملازم کو اگر ہائر کیا ہے اس طرح کہ بھئی آپ 9 to 5 یا کوئی ٹائم فکس کیا ہوا ہے کہ اتنے گھنٹے آپ نے کمپنی میں دینا ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کی ذمہ داری کہ وہ جب کمپنی میں ہو تو کمپنی کا کام کرے۔ ہاں اگر اس کی جاب اس طرح کی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کام کر کے فارغ ہو گیا، اب کوئی کام کرانے کو ہے نہیں، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں اگر وہ تلاوت کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے یا اپنا کوئی کام کرتا ہے یا ویسے ہی ویب سائٹ پہ کوئی چیز سرچ کر رہا ہے، مطلب بیٹھا ہوا ہے، کوئی کام وام اس کا نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر وہ اپنے کسی ایسے کام میں لگتا ہے تو اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن ایسی کمپنی کے وقت میں کسی اور کے لیے کام کرنا، مثال کے طور پر 9 to 5 آپ کہیں جاب بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے الگ سے سائڈ کام بھی پکڑا ہوا ہے کہ چلو یار ٹائم نہیں ہے تو اس میں فلاں کا کام کر لو، یہ کر لو، وہ آپ کو پے کر رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ وقت آپ کے پاس امانت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کسی اور کے لیے پیڈ طریقے سے کام کرنا کمپنی کے وقت میں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے آپ کو ہائر کیا ہے ایک پروجیکٹ وائز، مثلا اس نے کہا کہ یار یہ کام مجھے کر کے دے دیں، اتنے پیسے لے لیں، ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
یعنی آپ یہ کام 1 گھنٹے میں پورا کریں، 10 دن میں کریں، 1 سال میں کریں، ہمیں یہ کام کر کے دے دیں، اپنے پیسے لے لیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ شخص آزاد ہوتا ہے، وہ اگر کوئی اور کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اس میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ عام طور سے یہ شکایات ہمیں سننے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بعض اوقات جو لوگ کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں، ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ویسے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن جب کمپنی ٹائم میں ان کو نماز پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے نا تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، بلکہ قضا نمازیں بھی ساری اس وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ظہر کی نماز کے لیے جائیں گے تو 1 گھنٹہ لگا کر آئیں گے۔ اب جو کمپنی کا آنر ہوتا ہے وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ویسے اگر عصر کی اذان ہو جائے، چھٹی ہو رہی ہو، ایسے شوٹ کر کے نکلتے ہیں، لیکن یعنی نماز کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اور اگر ظہر کی نماز کا وقت ہے تو جناب اذان سے 10 منٹ پہلے بعض لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے اذان جیسے ہی شروع ہوتی ہے کام روک دیتے ہیں، پوچھیں کیوں، کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے، تو اذان ہوتے ہی مطلب کام ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ دینی کام کو ایک بدنام کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یار یہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں یا نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں تو یہ تو فراڈ ہے سیدھا سیدھا۔ یعنی آپ ٹھیک ہے ٹائم آپ کو نماز کا مل رہا ہے، ظہر کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ میکسیمم آپ کو لگیں گے، لیکن 1 گھنٹہ اگر لوگ لگا کے آ رہے ہوں، ایسی صورت میں جب کمپنی کی طرف سے سختی کی جاتی ہے تو پھر لوگ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر کمپنی کا کام آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کو کمپنی نے ہائر کیا ہوا ہے، اس وقت میں نہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ آپ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ اور کوئی اچھے کام کر سکتے ہیں، اس وقت آپ کے لیے سب سے اچھا کام اور فرض یہ کہ آپ وہ کام کریں جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ اگلا سوال آپ سے مصعب یہ ہے کہ سودی بینک میں تنخواہ اکاؤنٹ میں رکھنا، جہاں سے تنخواہ ملتی ہے، کیا یہ جائز ہوگا؟ تنخواہ کا اکاؤنٹ سودی بینک کہ جب ظاہر اس وقت اسلامی بینک موجود ہیں تو اسلامی بینکوں کے اندر ہی اپنی اماؤنٹ رکھنی چاہیے۔ بہرحال اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے، تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ناجائز ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے بہت، اس لیے کہ اس میں ایک طرح سے جب آپ کا پیسہ ان کے پاس ہے تو آپ کے پیسے سے ہی وہ بزنس کرتے ہیں، تو تعاون ہے سودی کام کے اندر۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اگر آپ کا سیلری اکاؤنٹ بنا ہوا ہے کسی سودی بینک میں تو آپ کسی اسلامی بینک میں بھی اکاؤنٹ کھول لیں، وہ وہاں ٹرانسفر کر لیں۔ بہرحال اگر اس میں رہے گا تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی سودی معاملہ ہے اگر وہ کرنٹ اکاؤنٹ، اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے تو الٹیمیٹلی وہ تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سود میں آ جاتا ہے، وہ تو حرام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی رشید صاحب، آپ تشریف لائے۔